جو یہ مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ ان کی مسلوں سے ہمارا ذکر ہے، تو ذرا غور کریں، جو کہا جا رہا ہے کہ نوح آیا اور قوم نوح نے کیا کیا، یہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ کو بتایا جا رہا ہے جان لو جب وقت آئے گا۔ کون سا وقت؟ جب انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے مفسد اعمال کے سبب عذاب عظیم، رب کا غضب ان کے سر پر کھڑا ہوگا، ان کو نشان عبرت بنایا جانے والا ہوگا، صفحہ ہستی سے مٹایا جانے والا ہوگا مجموعی طور پر۔ تو اس وقت تم ہی سے نوح کی مسل رسول آئے گا، وہ آ کے تمہارے اوپر نوح کی مسل حق کھول کھول کر واضح کرے گا، آسمان و زمین کے راز حقائق کھول کھول کر واضح کرے گا۔ وہ تمہارے اوپر واضح کرے گا کہ یہ جسے تم ترقی سمجھ رہے ہو، جسے تم اپنے لیے مسیحا سمجھ رہے ہو، یہ مسیحا نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تم بہت بڑے دجل کا شکار ہو کر اپنے لیے خود ہی پھانسی کا پھندا تیار کر چکے ہو۔ تمہارے ان مفسد اعمال کے سبب آسمان و زمین میں اتنی بڑی بڑی خرابیاں ہو چکی ہیں، اتنا فساد ہو چکا ہے کہ بہت بڑی تباہی تمہارے سر پر آ چکی ہے۔ اب تمہارے پاس آخری موقع ہے کہ رب کی طرف رجوع کر لو، پلٹ آؤ، ورنہ اب تمہیں صفحہ ہستی سے مٹایا جانے جا رہا ہے۔ لہذا جان لو جب یہ وقت آ جائے گا تب ہم تمہیں سے ہمارا بھیجا ہوا بھیجیں گے، ہمارا رسول آئے گا نوح کی مسل۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ اس کے آنے سے پہلے کم سے کم ایک کذاب لازمی آئے گا۔ کیوں؟ اگر اس کے آنے سے پہلے ایک کذاب نہیں آئے گا تو پھر ہمارے بھیجے ہوئے کو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ من الکاذبین ہے؟ یعنی جیسے کذاب آتے رہے ان میں سے ایک کذاب ہے۔ یہ تو کہا ہی تب جا سکتا ہے جب سچے کے آنے سے پہلے کم سے کم ایک کذاب لازم آئے، 2 آئیں، 4 آئیں، تب ہی کہا جا سکتا ہے سچے کو کہ یہ بھی جو کذاب آتے رہے ان میں سے ایک کذاب ہے۔ لہذا جان لو ہمارے رسول سچے کے آنے سے پہلے کذاب بھی آئیں گے، لیکن جو کذاب ہوں گے ان کو ہم کذاب ثابت کریں گے، ان کو کیا ہم کریں گے؟ ان کو اس طرح نہیں بچائیں گے جیسے نوح اور اس کی دعوت کے ماننے والوں کو بچایا تھا، اس کے ساتھیوں کو بچایا تھا۔ ہم اس کا انکار کرنے والوں کو یا ان کا انکار کرنے والوں کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے، صفحہ ہستی سے نہیں مٹائیں گے، جیسے نوح کا کفر و کذب کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا تھا۔ یوں ہم ان کو کذاب ثابت کر دیں گے، رب کذاب ثابت کرے گا۔ لیکن جب ہمارا بھیجا ہوا آئے گا تو جان لو اس وقت آنکھیں کھول لینا، وہ تمہیں آ کر آباء و اجداد والی کہانیاں نہیں سنائے گا، بلکہ نوح کو کیا کہا گیا تھا؟ نوح کو کہا گیا تھا کہ یہ ایک بالکل نیا دین لے کر آ گیا ہے، ایسا دین جس کے بارے میں نہ ہم نے کبھی سے پہلے سنا تھا نہ ہمارے آباء و اجداد نے۔ یہ تو بالکل ایک نیا دین لے کر آ گیا ہے۔ نوح کی مسل آئے گا جو تمہارے اوپر آسمان و زمین کا راز کھولے گا، جو تمہارے اوپر واضح کرے گا کہ تم نے آسمان و زمین میں کتنا فساد کر دیا ہے، تمہارے اوپر واضح کرے گا کہ عذاب عظیم اب تمہارے سر کے اوپر کھڑا ہے۔ یوں جان لو اس وقت آنکھیں کھول لینا، اور اس وقت ہم نوح کی مسئلہ اپنے رسول عیسیٰ احمد عیسیٰ اور اس کی دعوت کو تسلیم کرنے والوں کو بالکل اسی طرح بچائیں گے جیسے نوح اس کی دعوت کو ماننے والوں کو بچایا، اور کفر و کذب کرنے والوں کو عین اسی طرح نشان عبرت بنائیں گے، صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، جیسے اس وقت جو قوم نوح ہے ان کو ہم نے نشان عبرت بنایا تھا۔ اور پھر ہم بعد میں نوح اور جیسے نوح اور اس کے ساتھیوں کو زمین کا وارث بنا دیا، بالکل ایسے ہی اپنے رسول اور اس کے ساتھیوں کو زمین کا وارث بنائیں گے، نہ کہ آ کر یہ کہے گا جی 300 سال بعد میری حکومت، میری موت کے بھی 300 سال بعد جا کے میرے ماننے والے کی حکومت قائم ہوگی۔ ایسا کذاب کہتے ہیں، کذاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے۔ آگے بڑھو، وہ ہود کی مسل ہوگا، دوسرے پہلو سے واضح، ہود کی مسل، وہ صالح کی مسل ہوگا۔ ہود اور صالح نے کس سے متنبع کیا تھا؟ القاریہ سے، القاریہ یعنی ایٹمی جنگ، اس سے متنبع کیا تھا۔ تو ہمارا بھیجا ہوا آئے گا تو کس سے متنبع کرے گا؟ ایٹمی جنگ سے متنبع کرے گا۔ جیسے ہود اور صالح ان دونوں نے ایٹمی جنگ سے القاریہ سے متنبع کیا، ان کا کفر و کذب کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ کہاں ہے تیرا عذاب، وہ تیری القاریہ آئی نہیں، این اسی طرح ہمارا بھیجا ہوا آئے گا ان کی مسل، وہ آ کر تمہیں القاریہ سے ایٹمی جنگ سے متنبع کرے گا۔
खोल खोल कर मुतनबा करेगा और तुम उसका कुफ्र व कज़ब करोगे और तुम उसे कहोगे कि कहां है तेरी अलकारे आई नहीं, तो जान लो हम फिर क्या करेंगे, वही करेंगे जो हूद और साले के वक्त किया था। कुफ्र व कज़ब करने वालों को हम जलाकर राख कर देंगे, उनकी तहजीब को जलाकर राख कर देंगे, निशान इबरत बना देंगे, सफा अस्सी से मिटा देंगे, उनके जो आसार होंगे उनकी तहजीब के बाद वालों के लिए प्रिजर्व कर देंगे ताकि बाद वाले उनसे इबरत हासिल करें। ठीक है ना। तो यूं जो भी सच्चे के आने से पहले आकर दावे करेगा वो कज़ाब साबित होगा, ना ही उसकी कोई एक भी बात सच्ची साबित होगी, ना ही रब उसे सच्चा साबित करेगा कि उसकी जिंदगी में, उसकी मौजूदगी में उसका कुफ्र कज़ब करने वालों को जलाकर राख कर दिया जाए, निशान इबरत बना दिया जाए और उससे और उसकी मानने वालों को दुनिया में आला मकाम दिया जाए, इज्जत दी जाए, जमीन का वारिस बनाया जाए। इस तरह जो जो भी कज़ाब आएगा वो निशान इबरत खुद निशान इबरत बनता चला जाएगा, ना कि उसका इनकार करने वाले। लेकिन जब सच्चा आ जाएगा, हमारा भेजा हुआ आ जाएगा, तो फिर जान लो हमारा भेजा हुआ नूह की मसल होगा एक पहलू से, दूसरे पहलू से हूद की मसल होगा, तीसरे पहलू से साले की मसल होगा, चौथे पहलू से किसकी मसल होगा, शुएब की मसल होगा। शुएब ने क्या कहा था? शुएब ने, ये जो तुम पहाड़ों को तराश रहे हो, ये जो बुलंद बांग इमारतें बना रहे हो, ये जो कुछ कर रहे हो, ये तरक्की नहीं है, तुम फसाद कर रहे हो, या तुम जमीन का बैलेंस बिगाड़ रहे हो, मेज़ान जो रब ने कायम किया हुआ है उसे बिगाड़, उसमें खसारा कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें ज़लज़ले, आंधी, तूफानों, इन तरह की तबाहियों का, हलाकतों का सामना है, लावे फट रहे हैं। शुएब ने कहा था जिसे तुम सलात कहते हो ये सलात नहीं है, जिसे तुम अल हज कहते हो ये अल हज नहीं है, जिसको तुम इबादत, रब की इबादत कहते हो ये इबादत नहीं है। और शुएब का कुफ्र और कज़ब करने वालों ने क्या कहा था? उस वक्त के मुलाटू ने क्या कहा था? उस वक्त के मुलाटू ने कहा था कि ऐ लोगो, ये तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद के दीन से हटाना चाहता है, ये चाहता है कि जो तुम सलात कायम कर रहे हो, जो तुम नमाजें पढ़ रहे हो, ये तुम्हें उससे रोकना चाहता है। जो तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद से दीन मिला है, बड़ों से दीन मिला है, जो सदियों से चला रहा है नस्ल दर नस्ल, ये तुम्हें उससे हटाना चाहता है। ये कहा जाएगा, ये कहा जाना था सच्चे को ये कहा जाना था कि ये 100% एक नया दीन लेकर आ गया। जो सच्चा आता है वो कभी भी आकर ये नहीं कहता कि जो इससे पहले तुम कर रहे हो वो सब का सब हक है, सिर्फ मुझे रसूल मान लो। ये सच्चा नहीं होता, ये कज़ाब होता है। क्यों? क्योंकि रसूल के बारे में रब का ये कानून है कि रसूल सिर्फ तब बेस किया जाता है जब ज़लालिम मुबीन होती हैं। कुरान में उठाकर देख लें, सूरह अल जुमा की आयत नंबर 2 देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह के साथ आयत नंबर 3 और वैसे आयत नंबर 2, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मीयीन रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आगे क्या है? व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रसूल के बारे में बता दिया गया कि रसूल के बारे में हमारा कानून ये है कि रसूल सिर्फ और सिर्फ हम तब बेस करते हैं, तब लेकर आते हैं, वो जो रसूलन होता है, रसूला वो जो रब खुद आता है, सिर्फ और सिर्फ तब आता है, तब रसूल बेस किया जाता है जब ज़लालिम मुबीन होती हैं। उससे पहले 100% गुमराहियों का होना शर्त है, लाजिम है। ये वजह है जिस वजह से जब रसूल आता है और जब वो आकर हक खोल को वाज़े करता है तो हर कोई यही कहता है ये तो एक नया दीन लेकर आ गया, ऐसा दीन कि जिसके बारे में आज से पहले हमने कभी किसी से सुना ही नहीं था। ये तो एक ऐसा दीन लेकर आ गया, इसका हमारे दीन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। नूह को क्या कहा गया? नूह को कहा गया कि ये गुमराह है। उस वक्त के जो मुल्लाटे थे, दीन के ठेकेदार थे, जिनके पीछे अवामंदू की तरह चाली थी, उन्होंने नूह को क्या कहा? कहा कि ए नूह, हम तुझे देखते हैं कि तू क्या है, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन। ए नूह, हम तो तुझको देख रहे हैं कि तू 100% गुमराह है, गुमराहियों में है। तेरे के पास तो दीन की हक की एक किरण भी नहीं है, तुझे तो पता ही नहीं दीन होता क्या है। तो ये कुरान में क्या कहानियां सुनाई जा रही? कुरान में अल अव्वलीन की मसलों से आज का जिक्र हो रहा है। तुम में जिसको बेस किया जाना था, जिस रसूल को, उसका जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, तो जरा गौर करो, क्या आज ऐसी कोई शख्सियत आई, मौजूद है? जब देखोगे तो तुम्हें नजर आ जाएगा, हाँ, अहमद ईसा, जिसने हक हर लिहाज से खोल खोल कर वाज़ेह कर दिया।
کوئی اسے غلط ثابت نہیں کر سکا، کوئی بھی اس کی کسی ایک بات کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ احمد عیسیٰ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، قتل کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، اس کو گمراہ کہا جا رہا ہے، کذاب کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر تہمتیں اور ملامتیں لگائی جا رہی ہیں۔ پھر موسیٰ اور آل فرعون کو سامنے رکھ لیں۔ موسیٰ نے جب آ کر حق کھول کر واضح کیا، کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوں، تو آل فرعون نے ماننے سے انکار کر دیا، کفر و کذب کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، کس کا ذکر کیا؟ مینڈکوں کا، ٹڈیوں کا، وبائیں آئیں۔ موسیٰ کی موجودگی میں، رسول کی موجودگی میں چھوٹے چھوٹے عذاب آئے، بجائے یہ کہ وہ رب کی طرف اپنا رخ کرتے، رجوع کرتے، وقتی طور پر وہ ان کو رب یاد آ جاتا تھا، لیکن جیسے ہی وبا ہٹتی پھر وہی کرنا شروع ہو جاتے۔ تو یہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ واضح کر دیا تمہارے اوپر، جان لو جب تمہارے اندر وہ وقت آئے گا، تمہیں وقت آئے گا تو ہم موسیٰ کی مثل و رسول بھیجیں گے، جو ایک پہلو سے دیکھو گے تو تمہیں نوح کی مثل نظر آئے گا، دوسرے پہلو سے تمہیں ہود کی مثل نظر آئے گا، تیسرے پہلو سے تمہیں صالح کی مثل نظر آئے گا، چوتھے پہلو سے تمہیں شعیب کی مثل نظر آئے گا، پانچویں پہلو سے تمہیں لوط کی مثل نظر آئے گا، چھٹے پہلو سے تمہیں موسیٰ کی مثل نظر آئے گا۔ موسیٰ کی مثل کیسے؟ جیسے موسیٰ نے آ کر حق کھول کر واضح کیا، اس کا کفر و کذب کیا گیا، تو موسیٰ کی موجودگی میں ہم بڑا عذاب لانے سے پہلے، انہیں صفاسی سے مٹانے سے پہلے، غرق کرنے سے پہلے چھوٹے عذاب لے کر آئے، وبا آئی، مینڈک آئے، ٹڈیاں آئیں، جوئیں آئیں۔ تو جان لو یہ ہم تمہیں کہانیاں نہیں سنا رہے، بالکل عین اسی طرح جب ہمارا سچا آئے گا، وہ حق کھول کر واضح کر لے گا، اسے وہ کھول کر متنبع کر لے گا، اس کا کفر و کذب کیا جائے گا، تو بدلے میں ہم کیا کریں گے؟ جب وہ اپنا پیغام پہنچا چکے گا تو اس کے بعد پھر ہم بڑا عذاب لانے سے پہلے، صفحہ 80 سے مٹانے سے پہلے چھوٹے عذاب لائیں گے اپنے رسول کی موجودگی میں۔ تو ذرا غور کرو، کیا آج احمد عیسیٰ کی موجودگی میں جب احمد عیسیٰ نے کھول کر متنبع کر لیا تو اس کے بعد وہ عذاب آ رہے ہیں یا نہیں؟ کرونا نامی وبا پوری دنیا کو جس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، آئی یا نہیں؟ ٹڈیاں آئی یا نہیں؟ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ اور طرح طرح کی خون کا عذاب، قتل و غارت گری، کہیں جہاز کریش ہو رہے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، بیماریاں، مصیبتیں، ہر طرح کی تکلیف، گر چکے ہو یا نہیں؟ بھوک سے مر رہے ہو یا نہیں؟ قحط کا شکار ہو یا نہیں؟ آٹا، چینی، دال، دودھ تمہارا رزق ناپید ہو چکا ہے یا نہیں؟ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے نہیں؟ تو یہ کب ہونا تھا؟ یہ تو ہمارے بھیجے ہوئے جو سچا تھا اس کی موجودگی میں ہونا تھا۔ تو جو دیکھو، جو اس سے پہلے جنہوں نے آ کر اعلان کیے، دعوے کیے کہ یہ سب ان کی موجودگی میں ہوا نہیں، ہوا نا؟ آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا؟ تو پھر سچا کون؟ تو آگے بھی جان لو، آگے کیا ہے؟ ہم یہی نہیں تمہیں چھوڑ دیں گے کہ تم یہ چھوٹے چھوٹے تمہیں عذاب دیں اور تم باز نہ ہو پھر وہی کرو اور ہم تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں، نہیں۔ ہم اپنے رسول کی موجودگی میں تمہیں صفحہ 80 سے مٹائیں گے اور عین اسی طرح بعد میں زمین کا وارث بنائیں گے اپنے رسول اور اس کی ماننے والوں کو، جیسے نوح، ہود، صالح، شعیب، لوط، موسیٰ اور ان کی ماننے والوں کو زمین کا وارث بنایا گیا تھا۔ جان لو جیسے وہ قومیں جو انہوں نے خلق کیا تھا، جو کچھ بنایا تھا، سب پیچھے چھوڑ گئیں، تم بھی چھوڑ کر جانے والے ہو۔ یہ وقت دور نہیں ہے، یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ غور کرنے والی باتیں ہیں۔ اب بھی اگر کسی کے کان نہیں کھلتے تو جان لے اس کا انجام کیا ہے۔ انجام تو بالکل واضح ہے۔